خطیب ذیشان قاری القرآن استاد العلماء اور سارے علاقے دی عظیم پہچان سارے علاقے دا عظیم مان استاد العلماء حضرت مولانا قاری عبد الرحمن صاحب جامی دامت برکاتہم العالیہ استاد جی اپنے ایمان افروز بیان دے نال سارے دلوں کو منور فرمائیں۔ الحمد لله الحمد لله الذي هدانا إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثم نشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومستندنا وإمامنا وإمام الأنبياء والمرسلين إمامنا وإمام الأنبياء والمرسلين ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا
وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يدخل الجنة جسد غذي بالحرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ من الحلال أم من الحرام، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله رب العالمين وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. الہی مسلمانوں پہ رحمت کی نظر کر دے، آمین. الہی مسلمانوں پہ رحمت کی نظر کر دے، میری التجاؤں میں ذرا پیدا اثر کر دے. نمازیں ترک کر کے تیری یاد سے ہوئے غافل، دوبارہ نام محمد سے ہمیں ذرا باخبر کر دے. سارے حضرات ثواب نیت نال نماز ذرا درود شریف با آواز بلند تلاوت فرمانا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. گرامی قدر واجب الاحترام سامعین کرام، دوستو، بزرگوں، بھائیوں، عزیز بچوں، عزت والیاں، حیادار میری ماما، بہنہ اور بیٹیاں، آج دا یہ پروگرام مسجد سیدنا فاروق اعظم دے زیر اہتمام انتہائی خالص تبلیغی اصلاحی ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آج دے پروگرام کو اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرماویں. ساراں دے واسطے دین دنیاوی دوہاں اعتباراں نال کامیابی دا ذریعہ بناویں، اور دین دی مفید گالی اللہ تعالیٰ ساکو صحیح سمجھن دی توفیق عطا فرماویں. سنن سناون تو بعد اللہ تعالیٰ میں کو بھی عمل دی توفیق عطا فرماویں، تے تو کو بھی اللہ عمل دی توفیق عطا فرماویں، اور آپ سارا دے واسطے آخرت کو کامیابی دا ذریعہ بناویں. اللہ رب العالمین نے ساکو اس دنیا تے چند روز واسطے بھیجا ہے، اور محض خالص اپنی عبادت واسطے بھیجا. فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ایسا جن اور انسان کو اپنی عبادت واسطے پیدا کیا. سوچن دی گالے سوالے ہے کہ جب اللہ نے ساکو پیدا اپنی عبادت واسطے کیتا ہے، اور مسلمان یہ ہو جائے بھی گناہگار ہوئے، جتنا بھی انپڑھ ہوئے، ان کو اس گال دا پتہ ہے کہ نیک اعمال اگا کام آمنے. کوئی تھوڑا پڑھا ہے، زیادہ پڑھا ہے، انپڑھ ہے، کتھاؤں دا رحمن والا ہے، ان کو پتہ ہے کہ نیک اعمال اگا کام آمنے. اے منن تے جانن دے باوجود ساری عملی زندگی بہت زیادہ کمزور ہے. اسا نیک اعمال زیادہ نہیں پہ کریں گے. آخری دی وجہ کیا ہے کہ اللہ نے سب کو پیدا بھی اپنی عبادت واسطے کیتا ہے،
اسا اس گال کو سمجھدے بھی ہیں منیندے بھی ہیں کہ نیک اعمال اور اللہ دی عبادت ہی ساڈے واسطے کامیابی دا ذریعہ ہے، لیکن بس اسا اللہ دی عبادت اتنی نہیں کریں دے پہ جتنی سا کو کرنی چاہیے۔ آخری دی کیا وجہ ہے؟ میں ہی وجہ دوتے کچھ عرض کرنے جو اللہ نے جب سکو پیدا اپنی عبادت واسطے کیتے ہیں تو پھر سکو اللہ دی عبادت زیادہ کرنی چاہیے، ورنہ اگر اسا عبادت اللہ دی نہ کی تھی تو کل قیامت نہیں سرکل پکڑ ہومنی۔ بڑے بڑے بیانات بڑے علماء کرے سے میں چھوٹی چھوٹی گالی عرض کرنی ہیں، بنیادی اور ابتدائی گالی ہیں۔ اللہ نے سکو اپنی عبادت واسطے پیدا کیتے ہیں، ہر بندہ سمجھ دے منے دے جان دے کہ عبادت ہی ساری کامیابی دے ذریعے ہے، ان دے باوجود اسا اللہ دی عبادت کریں دے نہیں پائے۔ بنیادی چیز نماز ہے، مساجد ویران ہیں، بازار آباد ہیں، ہوٹل آباد ہیں، مساجد ویران ہیں۔ اکثر لوگ نماز نہیں پڑھ دے، سمجھانتے جان دے باوجود کہ نماز ضروری ہے، ان دا فائدہ بہت زیادہ ہے، نا پڑھن دا نقصان بہت زیادہ ہے، ولی ان دے باوجود اسا کیوں نہیں کریں دے؟ ان دی وجہ ساڑے رزق دا حلال نہ ہونا ان دی بنیادی وجہ ہے۔ جس بندے دا رزق حلال نہیں اس بندے کو اللہ دی عبادت دی توفیق نہیں ہوتی۔ ہی واسطے اللہ رب العالمین نے ترائے طبقے الگ الگ ہیں، ایک عام لوگ ہیں، اندھے مسلمان بھی ہیں، اندھے کافر بھی ہیں، عام لوگ ہیں، اور ایک خاص طبقہ ایمان والا دا کافر نکل گئے، اور ایک طبقہ انہوں تو بیا خاص ہے، وہ انبیاء تے رسولہ دی جماعت ہے۔ اللہ رب العالمین نے انہاں تریہاں طبقہ کو الگ الگ خطاب کیتا ہے۔ فرمایا یا ایوہ الناس، اے سارے لوگوں، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ ایسا زمین ہے جو پیدا کیتے ہیں اندھے جو حلال چیزاں کھاؤ۔ بات اللہ تعالیٰ نے خالص ایمان والے کافرہ کو اللہ نے چھوڑ دیتا، ایمان والا کو اللہ خطاب فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، ایمان والو زمین ایسا تو کچھ رزق عطا فرمایا اندھے جو حلال تے پاکیزہ کھاؤ۔ بات اللہ تعالیٰ نے خاص جماعت انبیاء رسولہ دی جماعت ہے، اللہ نے انہوں کو الگ خطاب فرمایا یا ایوہ الرسول، اے رسولہ تے پیغمبرہ دی جماعت، یا ایوہ الرسول کلوا من طیبات ما رزقناکم، یا ایوہ الرسول کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ اے انبیاء رسولہ دی جماعت جڑا اسا رزق تو کو پاک تے حلال عطا فرمائے او کھاو تے وعملوا صالحات نیک عمل کرو۔ علماء لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے نیک عمل دا حکم دیوان تو پہلے حلال کھاون دا حکم فرمایا ہے۔ ان دی مین اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس وقت انسان دے پیٹ جے رزق حلال دا بنے تب تو رزق حلال دی تاثیر ہے کہ انسان کو اٹھاتے اللہ دی بارگاہ جھکاتے اللہ دی عبادت کروے دے۔ اسا گولی کھانے ٹکی کیپسول کھانے ان دا اپنا ایک اثر ہوندے، پیٹ درد ختم ہو ویندے، سر درد گولی ٹکی کھاونال ختم ہو ویندے، اگر کئے بندے کو تکلیف ہے وہ ستا پیے گولی ٹکی کھاون اٹھی پوندے۔ ایویں سمجھو جو اللہ رب العالمین نے رزق حلال ایک برکت و طاقت و تاثیر رکھیے کہ جیڑا بندہ رزق حلال دا کھاوے اللہ رب العالمین اس حلال رزق دی برکت نال اس بندے کو اپنی عبادت دی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ دے ولی ہیں، علماء لکھا ہے کہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ دا اولیاء اللہ دی جماعت اچھ مقام ایمیں ہا جیمیں فرشتہ میں جبریل علیہ السلام دا مقام ہے، اور فرشتہ میں جبریل علیہ السلام سارے فرشتہ دے سردار ہیں، تو سیدنا بایزید بستامی دا بھی اولیاء اللہ وچ وہ مقام ہے، گویا ایمیں سمجھو جو بایزید بستامی اولیاء اللہ دے سردار ہیں۔ گھر آئے، اماں کو فرمایا اماں جان میں کو مبارک دے ہو،
اماں نے فرمایا بیٹا کیا تو کمال کر رہے ہیں تے کو میں مبارک دیواں؟ تو بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے اماں اج رات الحمدللہ میں ایک رات 100 رکعت نماز نفل پڑھی ہے۔ آکو سبحان اللہ۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ 100 رکعت نفل ایک رات پڑھی ہے، اور اللہ معاف کرے ساکو تاج فرض نماز ہی نصیب نہیں۔ میں ہی دی وجہ بیٹھا عرض کرے نا جو آخر کیوں وہ بھی انسان نسا بھی انسان ہے، وہ بھی منے دیان کہ آخرت اچھ نیک اعمال نے کام آونا ہے، اسا بھی جان دیا منے نہیں ہے لیکن کرے دے نہیں اسا۔ تو بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے اماں کو فرمایا اماں جان الحمدللہ میں آج ایک رات 100 رکعت نماز نفل ادا کی تھی۔ اماں نے فرمایا بیٹا اگر تیں ایک رات 100 رکعت نماز نفل پڑھیے تو بولے تیرا کمال نہیں بلکہ اے میرے پاک دودھ دا کمال ہے۔ اماں جان کیا مطلب؟ فرمایا بیٹا جلے تو میرے پیٹ چ آئے ہوں میں کو تیرے نال امید ہوئی، میں اللہ رب العالمین دی بارگاہ اے وعدہ کیتا اور عہد کیتا کہ اللہ جب تک میرا بچہ میرے پیٹ چ ہو سی میں اس وقت تک کوئی حرام تا دور دی گالے مشکوک تے مکروہ لقمہ بھی اپنے پیٹ چ نہ ونجن دے سا۔ بیٹا اللہ گواہ ہے کہ میں پورے 9 مہینے اللہ نال کیتا اے وعدہ اس طرح نبھایا جی میں نبھاون دا حق ہوندا ہے۔ وقت تو پیدا ہو گئی ہوں تے کو دودھ پلان واسطے بے شمار عورتاں تے دائیاں ہن، لیکن میں تے کو کہیں عورت تے دائی دے حوالے نہیں کیتا۔ میں اپنے ہاتھ نال محنت مزدوری کرتے کماتے روزی اپنی کماتے او کھا دیئے، میری کمائی میری غذا پاک میرا دودھ پاک تیار ہویا، میں وہ تک او دودھ پلایا تے جلے تک دودھ پلائنی ہم سینے نا اللہ تے اللہ دے سامنے دعاواں کرنی ہم اللہ اتنا کچھ تب میں کر سکتی ہمیں اگو معاملہ تیرے سفر دے اللہ میری اس دعا اور پاک دودھ اور غذا دے صدقے میرے بیٹے کو راتاں دی عبادت دی توفیق بھی عطا فرماویں تے علم دے دریا تے سمندر بھی عطا فرماویں۔ بایزید بستامی اگر تیرے کول آج علم ہے یا تو ایک رات 100 رکعت نماز نفل پڑھیے یہ تیرا کمال نہیں میری دعاواں تے میرے پاک دودھ دا کمال ہے۔ ہیما سے اللہ رب العالمین نے نبی رسولہ کو کیا فرمایا یا ایوہ الرسول کلوا من الطیبات وعملوا صالحا، اے نبی رسولہ دی جماعت حلال پاکیزہ کھاؤ بت نیک عمل کرو۔ علماء لکھا ہے نیک عمل حلال رزق کے تاثیر اور طاقت ہے کہ جڑے ویلے پیٹ تے رزق حلال دا ہوئے اللہ دی عبادت دی توفیق بندے کو نصیب ہو دیئے۔ تاں بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ دی اماں نے فرمایا بیٹا اگر تک میری گال تے یقین تے اعتبار نہ ہوئے کوئی ایک رات ساری بستر تے سمتے دکھا اگر میرے پاک دودھ تے طاقت ہوئی تے کو بستر تو اٹھاتے مسلح تے کھاتے رب کو سجدے نہ کروائے میں کو اماں نہ آکھے۔ آج ساری غذا شروع تو ہی خراب ہو گئی، شروع تو ہی ساری غذا حلال دی نہ رہی، جہاں نتیجہ یہ نکلا کہ حرام غذا دے اے اثرات کہ بندے دے دماغ گناہ مدے جذبات آندے عبادت دی توفیق نہیں ہوندی، اور سب تو بڑا نقصان یہ ہے کہ بندے دی کوئی دعا اللہ دی بارگاہ قبول نہیں ہوندی۔ آج ساکو ہر کہے کوئی گال دا گلہ شکوہ ہے دعائیں منگ منگ تھک گئے ساری دعائیں قبول نہیں ہونی ہے، مردہ عورتہ کوئی گال دا گلہ ہے کہ ساری دعائیں قبول نہیں، ان دی مین وجہ یہ ہے کہ سارے پیٹ دے اندر غذا حلال دی نہیں۔ حدیث پاک ہے چاہے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جات گزر دے پہن ایک بندہ اللہ دے سامنے یا ربی اے میرا اللہ اے میرا اللہ اے میرا اللہ۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان دی حالت زار دیکھتے ترس کھاتے اللہ دی بارگاہ سفارش کی دیئے الہ العالمین تیرا بندہ ہے اور تورا فرمان ہے جو جڑا میرا بندہ میں رب کو سڑے اتنا جلدی اماں دی پھکار تے نہیں پہنچ دی جتنا جلدی میں اللہ دی پھکار تے پہنچ دا۔ اللہ دیکھ تیرا بندہ کیویں گڑ گڑاتے رو روتے آہو زاری کرتے تے رب دے سامنے دعاواں کھڑا منگ دے اللہ ان دی دعا قبول فرمانا۔ ان دی حالت خود قابل ترسے وطنال اللہ دے کلیم پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام دی سفارش بھی نصیب ہو گئی ہے، لیکن ہویا کیا اللہ رب العالمین نے فرمایا موسیٰ کلیم اے بندہ روندہ روندہ مر بنے
اے ہاتھ اتا کریندہ اندے ہاتھ آسمان نال ون لگن چیخ دا اندہ گلا پھٹ ونجے میں اللہ وطوی اندی کوئی دعا قبول نہیں کریندہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی الہ العالمین آخر کیا وجہ ہے تو عدتا فرمانے کہ میرا بندہ میں کو سدے میں سندہ بھی ہاں قبول بھی کرے نا میں تیرے کلیم پیغمبر نے سفارش بھی کی تھی اللہ وطوی دعا قبول نہیں کریں دے ہو رب العالمین نے فرمایا موسیٰ کلیم مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام فانا یستجاب لذالک موسیٰ کلیم تک پتہ ہے اندے پیٹ جڑی غذائے او حرام ہے اندے جسم تے جڑا لباس ہے او حرام ہے جڑا پانی پیتی کھڑا ہے او پانی دا حرام ہے انا یستجاب لذالک جڑے ویلے ہر پاسو اندے ارد گرد چاروں طرف حرام ہی حرام پیٹ چ حرام ہے اے روندا مر ونجے میں اللہ وطوی اندی دعا کوئی بھی قبول نہ کرے سا یہ حرام دا سب تو بڑا نقصان ہے کہ اللہ رب العالمین بندے دی دعائی قبول نہیں فرمائے دے جبکہ اس کے حلال دا یہ فائدہ ہے کہ انسان اللہ دی بارگاہ دعا کریں دے اس کے حلال دے نتیجے وچ اللہ رب العالمین بندے دی دعا کو قبول فرما دیں دے سیدنا حضرت صاحب ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام دے جلیل القدر صحابی اشرا مبشرہ دا صحابی یعنی انہاں دا صحابہ بھی چوئن جنہ کو نبی پاک علیہ السلام نے ہکے مجلس سے جنتی ہوان دی بشارت اور مبارک دیتی ہے حضرت صاحب ابن ابی وقاص نبی پاک علیہ السلام دے رشتے چ مامو لگ دین اور یہ عظیم آدمی ہے اسلام دی خاطر کافراتے جائے سب تو پہلے تیر چلایا سیدنا حضرت صاحب ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ نبوت چاہے یا رسول اللہ میں کو کوئی ایسا عمل رساؤ اللہ دا کوئی ایسا نام رساؤ اسم اعظم میں جیڑ میں بھی دعا کرا اللہ میری دعا قبول فرما لمن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد ذرا خیال کر اپنے میدے کو اپنے پیٹ کو حرام غذا تو پاک کر لے تیرے پیٹ جڑی کوئی غذا تے دانا تے پانی ونجے وہ حلال تے پاکیزہ ہوئے تو مستجاب الدعوات بڑھوے سے دعا کرنا تیرا کم ہوسی تے قبول کرنا میرے اللہ دا کم ہوسی یہ حلال روزی دا اے فائدہ ہے کہ انسان کو دعائیں کرنیاں نصیب وال دعائیں اللہ دی بارگاہ قبول ہوں دی نیک اعمال دا شوق پیدا تھی دے گناہاں تو نفرت نصیب ہوں دی جبکہ حرام دا یہ نقصان ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہونیاں عبادت دل نہیں لگدا گناہ دے جذبات ابھر دین وال بندہ گناہ کرے دے اس واسطے پہلی چیز ہے کہ بندہ یہ ارادہ کرے کہ میں انشاءاللہ حرام نہ کھاسا انشاءاللہ حلال کھاسا اور اللہ رب العالمین دی ذات بندہ اللہ کرو جی میں لوے اللہ بندے کو عطا فرمائے بندہ اگر اللہ کرو حلال لوان دا ارادہ کر لوے تو اللہ رب العالمین کو حلال روزی عطا فرما دیں اور اگر بندہ حرام دا ارادہ کر لوے جی میں آوے چل کھا دیا تو اللہ رب العالمین کو اپنے منہ چھوڑ دیں تے جلے آپ حرام دا فیصلہ کیتے اور آپ حرام کمائی سے تے آپ حرام کھائی سے یہ بندہ چوری کریں دے اگر یہ بندہ محنت مزوری کرتے کھاوے آتا کیا اللہ ایک روزی نہ دے دیا جیڑا چوری کریں دے اس نے گویا حرام دا رستہ خود اختیار کیتا ہے اور ایک بہت بڑا گناہ ہے جیڑا ہی مہینے وچ اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیتا جیدی مناسبت نال میں جے گال شروع کی تھی وہ سود دا گناہ ہے اللہ پاک نے سود کو شوال دے مہینے وچ حرام فرمایا اور سود اتنا بڑا گھنونا جرم ہے کہ اللہ رب العالمین فرمایا جڑے بندے سود کھاندے نا کل قیامت دری اللہ دی بارگاہ جلے انہاں کو کھڑا ہونا ہو سی لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس یہ کہے بندے کو جنات دا دورہ تھی بندے وہ بندہ نہ کھڑ سکتا ہے نہ بہ سکتا ہے نہ ہوش ہے نہ حواس ہے سود کھانا والا بندہ کل قیامت دری اللہ دی بارگاہ ایویں ہو سی جی کو جنات دا دورہ پیا ہو یہ بڑی علامت ہو سی کہ بندہ سود خور ہے اور سود خور عذاب پتہ کیا ہے حدیث پاک چاہی امام الانبیاء سرکار دو عالم رحمت دو عالم سارے اکن صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لما اسری ابھی جڑی رات اللہ رب العالمین نے میں کو معراج کروایا معراج دی رات اللہ دے محبوب فرمایا میں کئی سارے مناظر ڈٹھن کئی سارے لوگوں کو مختلف عذاباں تے مختلف شکلاں میں ڈٹھا ہے
اللہ دے محبوب فرمایا میں کہ جا تو گزرا میں نٹھا جو قومیں کچھ لوگ بطونہم کل بیوت اللہ دے محبوب فرمایا انہوں دے پیٹ ایویں وڈے جویں ایک محل تے وڈا مکان ہوندے یہ پیٹ دا حال ہے آج کہیں بندے دا پیٹ ذرا وڈا تھی ونے او علاج معالجہ کریں میرا پیٹ چھوٹا ہو ونے بندہ گندہ نظر آندا ہے عیب دار بن ویندا ہے حسن و جمال وچ کمی آ ویندی ہے ہر بندہ کو ترچھی نگاہاں نال لیندا ہے اللہ دے محبوب فرمایا بطونہم کل بیوت انہاں لوگاں دے پیٹ ایویں اتنے بڑے جویں مکان تے محل وڈا ہوندا ہے اللہ دے محبوب فرمایا اتھاؤں تک گال بس نہیں بلکہ فرمایا او پیٹ بڑے ہون دے بعد فیہا الحیات اللہ دے محبوب فرمایا میں جو غور کیتا ہے انہاں پیٹاں دے اندر سارے نانگ ہی نانگ نظر آندن او میرے محترم سامعین ایک نانگ ہوئے بندہ سنتے دل دہل ویندے ایک نانگ اگر آونے اتنے بڑے مجمع وچ سارا دیا دوڑا لگ ویسن ہر کوئی بھجان کی کوشش کرے اللہ ابو فہانگ نہیں فیہا الحیات ایک نہیں نانگوں کے جمعہ چھوئی نہیں اور ابو فتح موسیٰ گھوڑا آیا ابن پیڑ بند پاسی اسی تے بچش کی تھی جو ایک اللہ نے جنگ دا اعلان کی تو ایک سود دا گناہ ہے جو اللہ جنگ دا اعلان کی تھی اور ایک روایت ہے سیدنا حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ دا مبارک زمانہ ہے اور امام مالک رحمت اللہ علیہ یہ مدینے دے سب تو بڑے امام ہیں امام شافی دے استاد اور امام شافی امام احمد بن حنبل دے استاد گویا یہ پورا خاندان یہ سلسلہ کون پڑا امامہ دا سلسلہ ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ دا زمانہ ایک بندہ مدینہ طیبہ دے آس پاس کھڑتے نا کتائی انہیں شراب پیتی اللہ تعالیٰ ساڑھے جوانہ کو شراب دے گناہوں تو ہی محفوظ فرما دے یہ بھی عام رواج بن گئی ہے لوگ کو دعوت لے دیں اور اللہ دے محبوب فرمایا قیامت دی علامت جو پہلی علامت ہے اور سب دی اولین علامت جو علامت ہے کہ لوگ حرام کھاسن اور ان دا نام بدلتے ایسے ہی انڈین شراب ہے اے فلانے ملک دی شراب ہے اے کوئی حدی بات نہیں اگر یاد رکھو شراب ہر حال شراب ہے ان دا ایک قطرہ بھی حرام ہے جنہیں پوری بوتل حرام ہے تو اس بندے نے شراب پی تھی اور شراب جن نشے چ مست ہویا وہ زمین تے کھڑتے آسمان دے چند کو زمین تے کھڑتے پکڑے کھڑے انہیں بلا چند فوٹ دے فاصلے تے کھڑے تلو کوئی بندہ کھڑتے نہ کوئی پکڑ دی کوشش کرے ہر بندہ کیسی بے وقوف ہے اتنا اونچا بلا بے تے تلو کھڑتے کیوں پکڑ سکتا ہے کہ آسمان دا چند جڑے ہوتا اوہیں کئی 100 میل دے فاصلے تے تلو بندہ کھڑتے چند کو کیوں پکڑ سکتا ہے اس بندے ڈٹھا بھئی یہ لگتا ہے بندہ نشے چ ماستے تے اے حرکت کھڑا کریں دے زمین تے کھڑتے چند کھڑا پکڑیں دے وہاں کا لگتا ہے اتنا بے وقوف شاید آج تے بھی کوئی میں نہیں اٹھاتے نہ کوئی بھی وڈا بے وقوف ہو سی کہ نشے چ ماستے اور اتھوں کھڑتے چند کھڑا پکڑیں دے میرا خیال ہے کہ کائنات جیویں اے وڈا بے وقوف ہے ایویں کائنات سب تو وڈا گناہ ہی ہو کہ بندہ شراب پی لے اور یاد رکھو بندہ جائن دنال کھڑتا ہے نا یا جائن دنال باندھا ہے ان کی صحبت دا اثر اندھو تے تھی ویندے اگر نیک نال باسی تو ان اندر نیکی دے جذبات آسن گناہگار نال باسی گناہوں دے خیالات دل لے چاسن اگر بندہ لوہار کو لونج بوے تا دھواں ضرور آسی اگر اتر بیچانے کو لونج باسی تا خشبو ضرور آسی تو وہ بے وقوف بندے دنال جو کھڑا وہ خود بھی بے وقوف بن گیا بے وقوفی دا اثر اندھو تو ہویا جو صحبت دا بڑا اثر ہوندہ ہے اور اس نے بے وقوفی کی تیوہاں کا میرا خیال ہے جو کائنات ہے سب تو بڑا گناہ ایو شراب پیوڑے جو بندہ اندھے نتیجے زمین تے کھڑتے آسمان تے چاند کو کھڑا پکڑیں دے بے وقوف نال جو کھڑا خود بے وقوف ہویا کیا کھڑا لگا میرے خیال دے مطابق سب تو بڑا گناہ ایو ہے اگر اس تو بیا بھئی کوئی بڑا گناہ ہویا تو میری ذال پتر ہے طلاقہ یہ بے وقوف نال کھڑا دا نتیجہ ہے تے جڑا بندہ دوستی بے وقوف نال لا لوے ان دا انجام تا اس تو ہی زیادہ برا ہوندہ ہے بے ایک غلطی ہو کی تھی کھڑا شراب پیتے آسمان دے چاند کو کھڑا پکڑیں دے کہ تو ان دی گال کو دیکھتے تو اپنے گھر دا بوٹے بلیندہ پیئے آدھا این تو بڑا بھئیا گناہ کوئی ہویا تو میری ذال کو ترائے طلاقہ ہون پریشان کیا بھی من کیا کرا آیا سیدنا امام مالک رحمت اللہ علیہ کول سیمہ ایمیں میں گال کر کھڑا ہے تو میری بے وقوفی جو بے وقوف نال کھڑا تے بے وقوفی دی گال کر کھڑا ہون میرے واسطے کیا حکم ہے سیدنا امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمایا یہ مسئلہ میرے سامنے آج پہلی دفعہ ہے لہذا میں کو غور کران دے تو میں تو کل مسئلہ دسے سا
وہ چلا گیا، میں نہیں آیا سی میرے واسطے کیا حکم ہے، اور میں حالی تھی میں این مسئلے دی تحت نہیں پہنچا، تحقیق نہیں تھی، تو کل آمیں، میں نہیں آیا، بات وہ فرمایا اگلے نہیں آمیں، اگلے نہیں آیا، تو سیدنا امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمایا تیری گھر والی کو 3 طلاقہ ہو گئیاں، وہ سکسی ہو کی میں تائی دے کوئی گناہگار ایڈا نہیں لٹھا جڑا گناہ کرتے زمین تے کھاتے چند کھڑا پکڑے دا ہوئے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمایا میں قرآن جو غور کیتا ہے کوئی گناہ میں کو ایسا نظر نہیں آیا جن دوتے اللہ نے جنگ دا اعلان کیتا ہوئے، اور ایک گناہ ہے سود دا گناہ جن دوتے اللہ جنگ دا اعلان کیتا ہے، زنا تے بدکاری تے دوتے اللہ نے، شراب پیون تے اللہ نے جنگ دا اعلان نہیں کیتا، سود کھاون تے اللہ جنگ دا اعلان کیتا ہے۔ معلوم ہے ہویا کہ سود دا گناہ شراب پیون دے گناہ تو ہی وڈا ہے، لہذا تے خود آقا تلی گال دے مطابق تلی گھر والی کو طلاقہ ہو گئی۔ بے وقوف رال کھان دا نتیجہ اب دا گھر برباد کر کھڑا، اور مسئلہ ثابت یہ ہویا کہ شراب پیون تو بڑا گناہ بھی اگر کوئی ہے تو وہ سود کھاون دا۔ اس واسطے بندے کو چاہیے کہ بندہ کوئی کاروبار کرے، عام لوگ تے عام طور تے لوگ کھاد دین دین لوگوں کو ادھار دوتے، اور اون دے کچھ شکلہ ایسیا بڑھا لین دین کہ جیسے سود بڑھ میں دیئے، اگر کہ عالم کو لپوتے مسئلہ اون دی روشنی وچ اگر بندہ کھاد دے دے وہ تو سود بھی نہیں بڑھ دی، حرام بھی نہیں بڑھتا، جائز طریقہ بڑھ میں دے، لیکن جلے بغیر علم دے اپنی مرضی نال دے سی تو وہ غلطی کر کر سی، نتیجے سود دا کاروبار ہو سی، تے اللہ فرمائے اگر تو سود دے کاروبار تو باز نہیں آدھا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ تے اللہ دے رسول طرف کو جنگ دا اعلان ہے۔ اس واسطے اس گناہ تو ہر بندے کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ دے محبوب نے فرمایا ایک وقت آسی کہ لوگ سود نہ کھا سن، لیکن کوئی گھر ایسا نہ ہو سی جیتے سود دا دھواں نہ پہنچ ویسے، اور او زمانہ تقریباً آج آ چکا ہے، کوئی نہ لیندہ پیے، کوئی دیندہ کوئی پیے، اور کوئی تا ایسے کہ نہ لمانے چ نہ دیمانے چ، البتہ دیکھتے خوش تھی دے بیٹھیں، جا کم از کم چپ چاپ بیٹھیں، اے چپ رمن والا بندہ ہی سود دے گناہ برابر دا مجرم بڑھ گئے۔ ہما سے اللہ دے محبوب نے فرمایا لعن اللہ آکل الربا وکاتبہ وشاہدیہ، ہر بندہ دوتے اللہ دے محبوب نے اللہ دی لعنت کی تھی، فرمایا جہاں سود کھاوے اندو تے لعنت، جہاں سود کھاوے اندو تے، جہاں سود کھواوے اندو تے لعنت، جہاں سود دا کاروبار لکھے اندو تے اللہ دی لعنت، اور جہاں سود دے کاروبار دا گواہ بنے اس گواہ دو تے بھی اللہ دی لعنت۔ اس واسطے گناہ او جن دے ذریعے اللہ دی طرف بندے کو جنگ دا اعلان ہو دے، وہ سود دے اور ادھو تے بڑی لعنت آئی، لہذا بندہ کوئی کم کار کرے سود تو بچتے کرے جو کتنے ایسا نہ ہو جو اصل مال کو اے لیتے بن جائے۔ ایک گناہ سود دا جن دے ذریعے بندے دا رزق حرام تھی بندے، اور دوجا ایک عام طور تے جڑا سارے معاشرے گناہ اور جرم پائے بندے او ہوندہ ہے ناپ تولج کمی بیشی کرنا۔ مثال دے طور تے جٹ حضرات کپا تھولے دیں، دانے تولتے رہیں دیں، مکئی تولتے رہیں دیں، کوئی بیشہ رائیہ تولتے رہیں دیں، تھوڑی جی وچ ڈنڈی مار کی دی، جٹا نے عورتانال زیادتی کر کی دی، اور پھر وپاریہ نے جٹا کو تھک مار دیتا، اے ایک بے کو دا مرے دے، پتہ کتنا بڑا نقصان ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک ہے ایک ایسی قوم دی تباہی دا ذکر فرمایا جنہ دا جرم صرف یا کہ ناپ تول کمی بیشی کریں دیں، اللہ نے خود ہمیشہ ماں سے تباہ برباد کر دیتے ہیں، اور بعض لوگ اپنا رزق حرام کریں دیں معمولی جی وجہ تو۔ چنانچہ عبدالحمید بن محمود مازنی رحمت اللہ علیہ دا بیان ہے، فرمیدن کیا سا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دے کول بیٹھیا سے تے چند لوگ آئے، انہاں آتے ایک گال عرض کی تھی کہ اسا بڑے پریشان ہیں، ایک الجھن ہے، بڑی پریشانی کوئی دا حل دساؤ۔ آپ نے فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ انہاں کسی اسا ایک لمبا چوڑا قافلہ ہے، اسا سفر پہ کریں دے اسے سارا ایک ساتھی فوت ہوگی ہے، اسا ان دی جنازہ پڑھتے ان دی قبر بڑھائیے، جیڑے ویلے کو اسا قبر دفن کر لگے ہیں، اچانک لٹھا جو قبر جاندہ تو اتنا بڑا ناگ بیٹھا جائے ساری قبر کو بھرا ہوئے، میت رکھن دی جا کوئی نہیں، اسا کا شاید اس ناگ دا تھے ڈیرہ ہو سی، لہذا اے جا چھوڑتے بھئی قبر بڑھاؤ، اسا بھئی قبر بڑھائیے، جیڑے ویلے بالکل صاف ستھری قبر میت چاہتے لاد کر لگے لٹھا تا اوہ ناگو قبر چاہے بیٹھا، اسا کا شاید ہی دے کوئی رابطہ ہوئی قبر دوں قبر نہ بھئی کھٹو تریجی خبر بڑھائیے، جلے میت کو لاد کر لگیا تا اتھے ناگ آیا بیٹھا، اسا بڑے پریشان ہیں کیا کروں؟ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا میاں اے ناگ اس بندے دا اپنا عمل ہے، تسا ساری زمین دوتے قبرہ کھٹ مارو،
جیلے لاد کان لگ سو تو اے ناگ اون قبر چایا بیٹھا ہو سی اے اون دا عمل ہے جڑا اندے کلو کنا بھاج نہیں سکدا چھٹ نہیں سکدا لہذا این ناگ سمایا تو سا این بندے کو قبر دفن کر دے گو صحیح اللہ نے 1000 بار پڑھ سی کیا اگر جو کائنال پیش آونے کیا پڑھ سی حضرت عبد الحمید بن محمود مازنی فرمائیں اسا واپس آ گئے کو بس جیویں کیویں دفن کرنا کرتے اسا واپس ہر گئے اندہ جو کروں آخر کیا جو کہ جدی وجہ تو اے معاملہ اندہ نال بڑھدا پیے آدھرا سا اندے گھر رکھل پچھا اندہ کیا عملہ انہیں کہا اندہ عمل دیا تو میں کو معلوم کوئی نہیں گناہ اندہ صرف ایو ایک عمل میں کو معلوم ہے کہ میرا گھر والا غلے دا تاجرہ دانا دی تجارت کرندہ وپاری آئی اے روزانہ بوریاں لیتے آندہ لیکن سارے گھر دا جتنا روزانہ دا خرچہ مثال دے طور تے سارے گھر دا روزانہ دا خرچہ 3 کلو میرا گھر والا 3 کلو دانے وچوں کٹ لیندا اوندے مٹی تے ریت تے وزن رکھ لیندا کوئی گال صحیح ہے تے میرے گھر دے اس دو نتیجہ دے اندر ہر جا بیٹھے آج اگر اسا کہندا حق مرے سوں قبر دا معاملہ آون والا انتہائی سنگین ہے اور انتہائی بڑا مشکل ہے اس واسطے سود دا گناہ ہوئے اللہ پسارا دی حفاظت فرمامن ناب دولے کمی بیشی دا معاملہ ہوئے اللہ پسارا دی حفاظت فرمامن سب تو بڑا نقصان حرام دے ہے کہ انسان دی دعا قبول نہیں کوئی عمل اللہ دی بارگاہ قبول نہیں ہوتا اندھے تو میں ایک گال عرض کرتے کرا حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ اللہ دے بہت بڑے بڑے ولیین وقت دے بادشاہن لیکن اللہ نے اپنی محبت نصیب فرمائی بادشاہی کو لا تمہاری اللہ دی محبت اللہ دی عبادت وقت گزارا بادشاہی چھوڑتے چلے گئے ایک نہیں دریا دے کنارے تے بیٹھے ہیں ہاتھے سوئی دھاگا تے اپنے کپڑا کو بڑے تروپے لاویں ایک زمانہ بادشاہن اور آج اپنے آگا نال آپ کو خود بڑے تروپے تے ٹانکے لاویں ایک بندہ اترا جڑا کہیں زمانے آتا تھا وزیر ریا اون ڈٹھا دل نے چاہلا کیسا بے وقوف آدمی وقت دا بادشاہ ہٹو بجو دیا صدامان آخرے اشارہ تے جہان نچدا آج بیٹھے دریا دے کنارے کوئی پچھڑ والا نہیں کوئی باڈی گارڈ نہیں کوئی محافظ نہیں ہتھانا اپنے کپڑا کو خود بیٹھے ٹانکے لیں دے اس وزیر دل جو ایک گال آئی اللہ نے ایا گال ابراہیم بن ادم دے دل پا دی تھی کہ وزیر تیرے بارے میں یادہ کرے حضرت ابراہیم بن آدم رحمت اللہ علیہ نے اس سوئی دھاگا دریا دے سٹ دیتا ان وزیر کو فرماون لگے میاں دسا کیا کہیں طریقے سوئی دھاگا واپس آ سکتا ہے صحیح تو دریا دے پانی دی موجہ تے لہران دے اندر لڑ گیا چلا گیا ایکی میں واپس آ سکتا ہے فرماون ٹھہر ذرا دیکھ مزہ آوے اللہ دے نیک بانے حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ نے دریا دی مچھلیاں کو خطاب کرتے فرمایا او دریا دی مچھلیاں میں اپنا سوئی دھاگا دریا وچ پائے میری امانتیں کہہ دے ہاتھا آوے جلدی دینا میرا سوئی دھاگا میرے کول واپس پہنچاؤ کوئی مچھلی کوئی شے لیتے آئی کوئی دے کوئی شے لیتے آئی کوئی جانور کوئی شے لیتے آیا آخر ایک مچھلی سیدنا ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ اصل سوئی دھاگا لیتے واپس آیا سامنے آتے مچھلی نے رکھا ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ فرمایا او وزیر با تدبیر نسا او حکومت بہتر ہے اے حکومت بہتر ہے سامنے کھڑے ہوا تا عزتہ ہوں دیان جے کنڈ والا ہوا تا لوگ پچھو گالی تے لانتا دیں دیان اے حکومت بہتر ہے جو دریا دی مخلوق دے دلان تبھی اللہ میری حکومت قائم فرما دیتی ہے ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ ابراہیم بن آدم رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ دے نیک بانے اللہ دی محبت اللہ دی بات بڑا وقت گزارا ابراہیم بن آدم رحمت اللہ علیہ مکہ المکرمہ گئے اتک دکان تو کھجورہ خرید فرمائیاں اتفاق نال دکاندار دیا دو کھجورہ تلے ڈے پئین ابراہیم بن آدم رحمت اللہ علیہ نے اپنی سمجھتے چاگی دین اپنے تھیلے پاتے چلے گئے جنہیں بھئیاں کھجورہ کھا دین نال اے دو کھجورہ دکانداریاں بغیر تحقیق دے جو چاہیاں وہ بھی کھا چھوڑین وقت خیالہ جو میں بیت المقدس فلسطین بنجا قبلہ اول مسجد اقصی بنجا اتھے ایک مقام ہے جہاں قبت الصخرہ ہے میں اتھائی میں تے اللہ دی عبادت کرا جو ولایت دا بڑا ایک اعلیٰ مقام ہے جہاں بندے کو نصیب ہوندہ ہے حضرت ابراہیم بن آدم رحمت اللہ علیہ فرمائیں میں کئی دن رات سفر کرتے بیت المقدس تے فلسطین تے مسجد اقصی وچ پہنچا معمولی آجو عصر دے بعد قبت الصخرہ کو خالی کر رہے ہیں لوگ سارے چلے ونجن رات کو صرف آتے اللہ دے نیک بانے فرشتے آتے عبادت کریں لیکن ابراہیم بن آدم رحمت اللہ علیہ فرمائیں میں ایک دیوار تے ایک اوٹ ستون دی اوٹ لکتے چھپتے بہ گیا دروازے بند ہو گئے لوگ سارے چلے گئے فرشتہ دی آمد دا سلسلہ شروع ہویا ایک فرشتہ آیا
وت بھی آیا ایک فرشتے آقا جی یار لگ دے تھے کوئی انسان بیٹھے بیا فرشتہ بولا جو لوگی نہ کوئی دعا اللہ دی بارگاہ قبول ہے نہ کوئی سجدہ اللہ دی بارگاہ قبول ہے سارے رد پہ ہوندن تریجے نے پوچھا جو آخر وجہ کیا ہے چوان تو کھجورہ خرید کی تین اور 2 کھجورہ دیا ڈٹنا اب چاہتے کھا پرایا مال انہ دے پیٹ جگئیے پرائیاں 2 کھجورہ انہ دے پیٹ جگئیے کوئی دعا بھی قبول نہیں پہ تھی تے کوئی سجدہ بھی اللہ دی بارگاہ قبول نہیں پیا ہوندا او میرے محترم سامعین جان بوجھتے نہیں کھادا صرف غفلت ہوگی جو تحقیق نہیں کی تھی پورے سال دیا عبادتاں زائے پورے سال دیا دعا ماں زائے ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ فرمائے دن پہنا تلو زمین نکل گئی ہے آگ سو کرتے رات گزاریے سویر تھئیے تے قبت و سخرات اس مکان دا دروازہ کھلنے میں اتاؤں مکہ المکرمہ روانہ ہویا اس دکان تے پہنچا جس دکان تو کھجورہ خرید کی تھیان آتے جٹھا تو جڑے بابے کلو کھجورہ خرید کی تھیان اوتا نہیں ان دی جادک جوان بچہ کھڑے میں دعا سلام کرتے پوچھا میاں میں تا بزرگ کو ملنے وہ کسی او میرا ابا اللہ دا حکم آ گیا زندگی دا ٹائم پورا ہو گیا تو فوت ہو گیا ان دی جاتے ان میری ڈیوٹی ہے میں جب تک زندہ ڈیوٹی نہیں بھیسا تو میں چلا ویسا کو بھی سوال گنسی او بیٹا میرا تا بڑا نقصان ہو گیا بابا جی کیا مسئلہ ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ فرما میاں میں دکان تو سال پہلے کھجورہ خرید کی تھیا تیرے ابے دیا 2 کھجورہ تلے ڈے پیاں میں اپنے سمجھتے چاہتے کھا گی دین جس لی دیا او کھجورہ میرے پیٹ گئیں میری کوئی دعا قبول نہیں میرا کوئی سجدہ تے کوئی عبادت قبول نہیں میرا تا بڑا سال بھر دی عبادت تے دعا مادہ نقصان ہو گیا اس نوجوان نے ترس کھاتے فرمایا بابا جی اگر میری وجہ تو تورا نقصان ہوئے وہ میرا ابا تک اللہ مالکا میرے ابے دے بنجان دے بعد میں حقدار میری ایک بہنے او بھی 2 کھجورہ وچ حقدار میری ایک اممہ او بھی کھجورہ دی حقدار انتا بے شک او 2 لیکن 17 بھائیوال تے 3 دے شریک دے بارے سے میں اپنا حصہ تا تو کو اللہ دی رضا تے خاطر معاف کیتا اممہ دا حصہ میں معاف نہیں کر سکتا پوچھتے دسا سکتا اممہ نال میری ملاقات کروا یہ نوجوان ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ کو لیتے گیا اممہ کو ساری بنتے گال سنائی اممہ نے ترس کھاتے اپنا حصہ معاف کر دیتا اپنی بیٹی کو ترغیب دی تھی بیٹا تو ہی معاف کر دے 2 کھجورہ دا جتنا دا حصہ بڑھنا انہیں معاف کر دیتا ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ 2 کھجورہ معاف کراتے مکہ المکرمہ تو ملک شام 2 مہینے دا پیدل دا مسلسل سفر کریں دے وقت تے پہنچے مسجد اقصی وچ پہنچے قبۃ الصخرہ وچ پہنچے عصر دے بعد سارے لوگ چلے گئے ابراہیم بن آدم کلے رہ گئے تے فرشتہ دی آمد دا سلسلہ شروع ہویا ایک آیا تے بیا آکھن لگے یار لگ دے کوئی انسان ہے بیا بولا ہاں لگ دا جو ابراہیم بن آدم ہے ریجا بولا اوہ نہ جنیا پہلے عبادت قبول ہوندیاں سال ہو گیا نہ کوئی عبادت قبول ہے نہ کوئی سجدہ قبول ہے نہ کوئی دعا قبول ہے چوتھا بولا ہاں ہے تا وہ لیکن او 2 کھجورہ دی وجہ تو رد پیا تھی نیان عبادتہ دے دعا ماں انہا واپس وائے تھے انہا وارسا کلو 2 کھجورہ اپنے واسے معاف کروا گی دین تے اللہ رب العالمین نے پچھلے سال دیا ساری دعائیں بھی قبول تے سارے سجدے قبول فرما لیں یہ 2 کھجورہ دا معاملہ اتنا ہے کہ جیڑے بندے کئیاں دے زمینہ حضم کیتی بیٹھے ہوئے کئیاں دے پلاٹ کھادی بیٹھے ہوئے کئیاں دے لکھاں دے لکھ کھادی بیٹھے ہوئے پیٹ حرام ہی حرام ہوئے گھرج حرام ہی حرام جمع ہوئے آپ فیصلہ کرو جو دعائیں کیویں قبول تھی سن اور عبادت دل لگ سی کیویں تے عبادت قبول کیویں ہو سی جلے سارے ہی منے نے اللہ سا کو پیدا اپنی عبادت واسطے کیتے ہے سارا کو پتہ ہے عبادت کا مانگنی ہے والآخر عبادت کریں دے کیوں نہیں ہی واسطے نہیں کریں دے جو حرام غذا سا کو اللہ دی عبادت کرن نہیں دے دی اس واسطے اگر کوئی چاہتا ہے میں اپنے انسانیت مقصد کامیاب ہوا دنیا چا آمد میرا مقصد اللہ دی عبادت ہے میں اللہ دی عبادت کرا آخرت میں کامیاب ہوا سرخرو ہوا جہنم دے عذاب تو بچا میری دعائیں قبول ہوئیں میری عبادتہ قبول ہوئیں عبادتہ میرا دل لگے ذکرت میرا دل لگے بنیادی طور تے انسان اپنی غذا پاک کرنا اہتمام کرے حرام تو بچن دی کوشش کرے ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائدن جو اللہ دے محبوب نے فرمایا اور گال کو یقین کراؤنا سے فرمایا اپنی انگلیاں اپنے کنیچ پائیاں تے فرمایا اگر میں ایک گال نبی سے تو نہ سنی ہوئے تو میں نے کن ہمیشہ وہاں سے ڈورے تھی بنجے
کوئی آدھا ہے اپنے واسطے بد دعائی میں کریں دے. صحابی رسول نے یقین دیوامن واسطے یہ عمل کیتا اور فرمایا دا مطلب میں یقیناً حضور تو سنیں. اللہ دے محبوب نے فرمایا کوئی بندہ 10 روپے دا کپڑا خرید کرے, من اشترا ثوبا بعشرت دراہم, 10 روپے دا کپڑا خرید کیتا, 9 روپے اندے اپنے حلال کمائی دیں, وفیہ درہم حرام, 1 روپیہ اندے حرام دا مل گیا. اللہ دے محبوب نے فرمایا جب تک اے 1 روپیہ جندے وچ حرام دا مل گئے, 9 روپے حلال والا کپڑا اندے جسم تے راسی, اے جتنے عبادت کرے سی اندی کوئی عبادت اللہ دی بارگاہ قبول نہ تھی سی. اتنا بڑا نقصان ہے حرام دا. ہی واسطے حدیث پاک چاہے جہاں بندہ 1 لقمہ حرام دا کھاوے 40 جمار تک اندی کوئی نماز قبول نہیں تھی. میں سارے دوستوں کی خدمت ہاتھ بات عرض کرے سا, زندگی مکن والی ہے, رزق دا ذمہ دار اللہ ہے. اس واسطے اپنے آپ کو حرام تو بچاؤ, حلال دا اہتمام کرو. اللہ رب العالمین کا جو شے لیسو اللہ سے کو عطا فرمائے, اگر حلال ذریعہ لیسو اللہ سے کو حلال عطا فرمائے. اس واسطے میں دعا گو ہاں کہ اللہ رب العالمین سب تو پہلے میں کو حلال عطا فرمائے, تے میں کو اللہ حرام تو بچاویں. اللہ دی قسم چاہتے آدھا بیٹھا میں روزانہ اللہ کو دعا منگدا, اللہ میں کوئی حلال دے, میری اولاد میری نسلہ کوئی حلال دے, میں کوئی حرام تو بچا, میری اولاد تے نسلہ کو بھی حرام تو بچا. میں تمہارے واسطے یہ دعا کرے نا اللہ تو کو بھی حرام تو بچاوے, تمہاری نسلہ کو اللہ حرام تو بچاوے. اللہ حلال روزی باف مقدار اتنی عطا فرماویں کہیں دی محتاجی نہ رہے, حرام والے پاس دیکھنے دی ضرورت نہ رہے. اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین.